یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کریں میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر، اور میں نے فضیلت دی تمہیں پورے تمام جہانوں پر، تمام علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی نفس، کوئی جان، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اس دن، ولا یؤخذ منہا عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا اس کے بدلے میں، ولا هم ینصرون، اور کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی کسی کی، اس دن سے ڈرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کریں تم اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ کرتا کیا تھا؟ وہ ذلتناک، دردناک، بہت بری سزا دیتا تھا۔ اور کون سی سزا دیتا تھا؟ اللہ پاک خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے پھاڑ دیا، راستے بنا دیے تمہارے لیے سمندر میں، بس نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے سارا منظر۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، کچھ قصے، کچھ باتیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ان کی قوم تھی اپنی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں سے جو پہلے تو مشہور جو اس کے واقعات ہیں، پہلے اجمالاً ذکر تھا، ابھی کچھ تھوڑا سی وضاحت فرمائیں گے، آگے سورۃ قصص میں، سورۃ الاعراف میں مزید اس کی تفصیل آئے گی بنی اسرائیل کے قصوں کی، کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے، کیسی قوم تھی، ان کی حرکتیں کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں اجمالاً اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل پہ کون کون سی نعمتیں دی، ہم نے ان کو کون کون سی نعمتوں سے نوازا۔ یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی۔ اب بھی کوئی بنی اسرائیل کے اثرات موجود ہیں، دیکھیں جو ان کی عادتیں تھیں یا جو ان کے کام تھے اب بھی ہیں کہ نہیں، ذرا سوچیں، پھر اس کا جواب اپنے ضمیر سے خود لیں کہ بنی اسرائیل کے تو بڑے ہم قصے سناتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں، موجودہ دور میں کتنے افراد، کتنی قومیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے دو نمبری میں مشہور ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، اس قوم اور اس برادری، یا بہت سے علاقے ایسے ہیں جس کے لوگ بدماشی میں مشہور ہیں، بہت سے علاقے اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جس کے لوگ غلط کاموں میں بڑے مشہور ہیں۔ ذرا سوچیں، میں بنی اسرائیل کی جراثیم پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے؟ یہ تو امت ہی اور ہے، امت محمدیہ جس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، لیکن عادتیں اور چیزیں وہ تقریباً پائی جاتی ہیں ساری، اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وہ خود بندہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سو مائدہ میں ہے، یہ خوش فہمی کا، خام خیالی کا شکار ہو گئے تھے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہتے تھے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، قرآن پاک سو مائدہ میں یہ آیت ذکر ہے، اور ہمارے اندر تو بڑے انبیاء آئے، ہم تو بڑے صاحبزادے ہیں، چنی ہوئی قوم کے ہیں۔ یہ صاحبزادگی کا جو خمار ہے نا انسان کے دل میں، یہ بڑا خراب کر دیتا ہے انسان کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بچہ عالم ہے، ایک باپ عالم ہے، تو بیٹا کہے نا میں صاحبزادہ ہوں اپنے، تو وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک اسے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر باپ دھکے سے بٹھا بھی دے گا اس کی سیٹ پہ، وہ کام نہیں کر سکے گا صحیح۔ ایک ڈاکٹر ہے باپ، تو بیٹا باپ کے ڈاکٹر ہونے سے ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، اس کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آج کل جو
انسان کے اعمال جو بگڑتے ہیں نا، اس میں مین چیز یہی ہوتی جو بنی اسرائیل میں تھی کہ ہمارے بڑے جناب انبیاء تھے، نبیوں میں سے ہماری اولادیں ہیں، ہم شاہ جی ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں ہم شاہ صاحب ہیں، ہر دوسرا بندہ شاہ صاحب بنا ہوا ہے، سید زادہ بنا ہوا ہے، میں ہاشمی ہوں، میں فلاں فلاں فلاں، بہت سے ایک قبیلے اور سلسلے بنائے۔ آخرت میں ویسے کام کوئی نہیں آنے، خالی نسبت کہہ رہا ہوں، خالی نسبت کام کوئی نہیں آنی، عمل کچھ کیا نہیں، پوجا پاٹ کروا کے دنیا میں چلے گئے، ہر بندے سے شاہ جی کہلوا لیا، مفتی صاحب کہلوا لیا، مولانا صاحب کہلوا لیا، یا ڈاکٹر صاحب کہلوا لیا، یا عزت معاب کے چودھری صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، یہ دنیا کے القابات ہوں یا دین کے القابات ہوں۔ آخرت میں تو یہ نسبتیں اور یہ سلسلے یا القابات اس سے نجات نہیں ہے، بلکہ آخرت میں نجات کا جو دار و مدار ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ آخرت میں تو تقوی کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے بھائی۔ آخرت میں شاہ جی کی بنیاد پہ فیصلے، میرے دادا جی پیر تھے، فلاں پیر تھے، فلاں پیر تھے، یا وہ بڑے پہنچی ہوئی سرکار تھے، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ وہ پیر تھے تو ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے ہیں نا، تو آپ ان کی طرح پیر بن جائیں، پھر آپ بھی ان کی طرح اعمال کر لیں، آپ بھی اس طرح نیک بن جائیں۔ نیکوں کے نام استعمال کرنے اور یشیاں اپنی مرضی کے مطابق کرنی، یہ دو نمبری ہے۔ جن کا نام لے رہے ہیں تو ان جیسے کام بھی تو کرے، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ بڑے انبیاء کا تو مقام تھا ایک، تو انبیاء والے کام بھی تو کریں، جو انبیاء نے چلو کہا تھا، جو فرمایا تھا، جو تعلیمات تھی انبیاء کی، اس پہ آ جائے۔ اسی پہ آخری بات اسی آیت کے ذمہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، عاشق رسول ہیں، یہ دودھی بھی عاشق رسول ہے، ٹکا کے پانی ڈالتا ہے دودھ میں، یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ ملاوٹ جو بندہ جس شعبے میں ہے، ہم ادھر سے دعوے اور بڑے بڑے گھر میں جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، ہم عاشق رسول ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں کسی ایک کا بھی عاشق رسول والا کام ہے؟ کسی ایک کی آنکھ، زبان، دل، دماغ، لین دین، معاملات، معاشرت، وعدے، یہ ہے؟ یہ عاشق رسول ہے یا یہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، بہت بڑا کذاب کہیں گے اس کو، اسے عاشق رسول نہیں کہتے ہیں۔ وہ تو پلکیں بچھا کے جو چلتے ہیں وہ تو اٹھائے نہیں کرتے، عشق اور محبت اسے نہیں کہتے۔ تو میرے دوستو، یہ دعووں سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ دعوے بنی اسرائیل نے کیے کہ بڑے بڑے زہاد، صلحاء، اولیاء، بڑے بڑے انبیاء ہماری قوموں میں سے آئے تو ہم تو بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے اس کا زبردست قسم کا جواب دیا۔ اللہ پاک خود ہی فرمانے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو تم اس دن سے جس دن یہ تمہارے انبیاء، تمہارے صلحاء، تمہارے فقہاء، یا تمہارے دادے اور تمہارے پیر زادے یا تمہارے گدی نشین یا تمہارے سید زادے یا کوئی کام نہیں آنے۔ نفس عن نفس، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام کوئی نہیں آنا، اور وہاں سفارش بھی کوئی نہیں چلنی کسی کی۔ آج کل دنیا میں کام نہیں آتے، آخرت میں کام آئیں گے؟ نہیں آتے۔ قرآن پاک میں اور جگہ بھی ہے، ویسے یوم یفر المرء من اخیہ، اور بھی اس کے علاوہ بھی ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، سورۃ العبس، یہ 30ویں سپارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس وقت تو بیٹا باپ کے اور بیٹی ماں کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اب دنیا میں کام نہیں آتے، آخرت میں کہاں کام آئیں گے؟ بس ایک بیماری ہے بر صغیر کے لوگوں میں کہ ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے، بھائی بھائی کی قدر نہیں کرتا زندگی میں۔ جب فوت ہو جائے، او میرا بڑا چنگا بھائی سی، دو چار آنسو مگرمچھ کی طرح بہاتے ہیں، زندگی میں بھائی کے بجلی کے بل کا خیال نہیں کیا، بھائی کے بچوں کا خیال نہیں کیا، بھائی کی بیوی کا خیال نہیں کیا، اس کے معاشرت کا خیال نہیں کیا، لین دین کا خیال نہیں کیا، بھائی کے معاملات نہیں دیکھے، بھائی کے چولہے کا خیال نہیں کیا، اس کی روٹی روزی کا خیال نہیں کیا۔ جب فوت ہو گیا اسی غم اور اسی مصیبت میں تو جناب بڑے اس کے لاڈلے اور سکے بن رہے ہیں۔ یہی حال گھروں میں بھائیوں کا ہے، یہی حال ماں باپ کی قدر زندگی میں کی نہیں، جب فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے میری ماں بڑی یاد آتی ہے، پھر ماں کی دعا، جنت کی ہوا، 4 قوالیاں سن لی، 4 نعتیں سن لی، 4 بعد ماما جنت دیاں چھاواں، ٹھنڈیاں چھاواں 4 سن کے
نعت خانوں کو پیسے شیسے دے کے جنت میں جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ماں کے دل پہ جو زخم لگائے تھے زندگی میں، جو چھرے چلائے تھے، جس نے ماں کے آنسو جو بہے تھے زندگی میں ہماری کرتوتوں اور زبان اور کلام کی وجہ سے، تو یہ 4 نعتیں سننے سے وہ آنسو اور وہ خنجر مٹ جائیں گے؟ اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا. میری باتیں یاد رکھنا. جو باپ کو جھڑکیں دی تھی، جو باپ کو تکلیف اور پریشانی میں، جس باپ نے آپ کے غم کی وجہ سے شوگر ہوگی، اب 100 بیماریاں لگ گئی، ڈپریشن میں چلے گئے، ساری زندگی جس باپ کو ذلیل کیا، اب وہ باپ فوت ہو گیا، اب باپ سے محبت آ گئی، 2-4 آنسو بہا لیے اور باپ کے بارے میں نعتیں سن لی 2-4، تو ان کو پیسے دے دیے نعت خانوں کو، تو اس سے کیا باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ سوچے بھی نہ. زندگی میں قدر کریں خدا کا واسطہ. میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ہم نے دین ہی بدل کے رکھ دیا. اصل میں ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. نہ ماں کی قدر زندگی میں کرتے، نہ باپ کی قدر کرتے، نہ بھائیوں کی قدر کرتے. قدر کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ یا غیر اللہ کی کرتے ہیں، یا اپنی خواہش اور نفس پرستی کرتے ہیں. جو بچی کھچی قدر ہوتی ہے، جو بچا کھچا وقت ہوتا ہے، وہ دوستوں میں لٹا دیتے ہیں. نہ ماں کو وقت دیتے ہیں، نہ باپ کو دیتے ہیں، نہ قرآن کو دیتے ہیں، نہ اللہ کو دیتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، نہ دین کو دیتے ہیں. دیتے ہیں تو بتائیں، کوئی بھی نہیں دیتا.